من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں پر نہیں لے جا سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیوں کروایا، جو تیز رفتار گھوڑے کے اوپر علماء فرماتے ہیں تقریباً 30 دن کا سفر بنتا ہے؟ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو معراج اگر کروانی تھی، آسمانوں پر لے جانا تھا، اپنا دیدار کروانا تھا، تو پھر حرم سے ہی سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیوں نہیں لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر وہاں تقریریں ہوئیں، خطابات ہوئے، اس کے بعد حضور کیوں عرش پر تشریف لے گئے؟ علماء نے بڑی حکمتیں اس کے اندر جو ہیں وہ ذکر فرمائی ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک حکمت آپ کے سامنے عرض کروں گا، جسے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اس لیے سفر کروایا کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس تشریف لا کر اس سارے واقعے کا ذکر کفار مکہ کے سامنے کرنا تھا۔ اب جن کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، اگر حضور فرماتے کہ میں عرش کے طبقات میں گیا، میں نے عرش کی سیر کی، میں نے سدرۃ المنتہا لامکان کو دیکھا، تو عرش کے طبقات اور سدرۃ المنتہا تو کفار میں سے کسی نے نہیں دیکھے ہوئے تھے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا، کیونکہ مسجد اقصی بے شمار قریش نے دیکھی ہوئی تھی، بے شمار اہل مکہ نے وہاں کا سفر کیا ہوا تھا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی تک جانے کا ذکر فرمایا تو انہوں نے نشانیاں پوچھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے حضور کبھی مسجد اقصی بھی نہیں گئے، اور رات کے اتنے سے مختصر سے حصے کے اندر یہ سفر طے بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ناممکن ہے، نہ رات کے مختصر سے حصے میں سفر ہو سکتا ہے، نہ اس سے پہلے انہوں نے دیکھی ہے، تو اگر نشانیاں نہیں بتائیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب نشانیاں ان کو بتا دیں، مسجد اقصی کے بارے میں سارا جو انہوں نے پوچھا، حضور نے سب کچھ جب ان کو بتا دیا تو وہ اتنا سمجھ گئے کہ حضور کے دعوے کا کم از کم اتنا حصہ تو بالکل سچا ہے کہ حضور مسجد اقصی سے ہو کر آئے ہیں، جبکہ ایک رات کے اندر وہاں کا سفر بھی ناممکن ہے، وہاں پہنچنا ناممکن ہے، وہاں سے پہنچ کر آنا تو بالکل ناممکن ہے۔ تو پھر ثابت ہو گیا جو نبی رات کے مختصر سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی جا سکتا ہے، وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہو کر بھی آ سکتا ہے۔